السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں محمد حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عام آدمی خاص بات میں۔ پاکستان کے موجودہ حالات سے کون بے خبر ہے؟ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لا قانونیت اپنے عروج پر ہے۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں اس ٹائم پاکستان کے ساتھ جو ہیں جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے وہ جو ہے بہت ہی پریشانی کا شکار ہے، بہت ہی ان کی حالت مخدوش ہو چکی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، نوکریاں لوگوں کے پاس نہیں ہیں، کاروبار جن کے تھے ان کے کاروبار ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان حالات سے ساری دنیا واقف ہے۔ اور ان حالات میں لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان کو چھوڑ دیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، کسی بیرون ملک سیٹل ہو جائیں، یو کے، جرمنی، آسٹریلیا، یعنی کہ جہاں بھی وہ ہے بس پاکستان سے وہ جو نکل جائیں۔ ایون کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش چلے جائیں، ہم ملیشیا چلے جائیں، اور سعودی عرب اور یو اے ای تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہاں تو لوگ پہلے ہی بے شمار ہیں۔ اب یو کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت بدتر ہو چکے ہیں، وہاں بھی جو ہے بے شمار انڈین اور پاکستانیز وہاں پر آ چکے ہیں، اور وہاں بھی جو ہے بہت ہی حالات خراب ہیں۔ بہرحال لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم اس خطے سے جو باہر نکل جائیں، اس پاکستان جو ہے اس سے نکل جائیں باہر، کیونکہ یہاں پہ غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے۔ غریب بیچارہ جو ہے وہ قانون کی چکی میں پس رہا ہے، مہنگائی کی چکی میں الگ پس رہا ہے، پریشانیاں الگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں قانون بھی جو ہے وہ ہر غریب پر ہی لاگو ہوتا ہے، امیر پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ امیر جو ہے وہ ہر طرح کی جو فیسیلٹیز یہاں پر اس کو مل جاتی ہیں، اس کے لیے یہاں کاروبار کے بھی بڑے مواقع ہیں، وہ ہر طرح سے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ ایون کہ جب لوگ زیادہ پریشان ہو، جب پریشانی زیادہ ہو تو پھر ان کا کام جو ہے وہ زیادہ اچھا چلتا ہے، ان کے لیے یہ جو ہے فیزیبل ٹائم ہوتا ہے۔ جبکہ جو عام لوگ ہیں، جن بیچاروں نے روز کی جو ہے محنت کر کے پیسہ کمانا ہے، جنہوں نے نوکریاں کرنی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو باہر سیٹل ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی کوئی پریشانی سر اٹھاتی ہے، ساتھ ہی ایک ایسا مافیا اس سے جڑا ہوتا ہے جو اس پریشانی کو سامنے رکھ کر اس پریشانی کی آڑ میں جو ہے اپنا کام چلانے لگ پڑتا ہے۔ تو جب پاکستانی جو ہے وہ باہر سیٹل ہونے کے چکر میں ہے، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ باہر سیٹل ہو جائے، تو ایسے میں ایک مافیا جو ہے لوگوں کو باہر بھجواتا ہے، وہ سر اٹھا چکا ہے۔ آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہوگا یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کہیں بھی اخبارات میں آپ دیکھ لیں، اشتہارات کی بھرمار ہے۔ لوگوں کو باہر سیٹل ہونے کے لیے جو ہے تجویز پلان دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو باہر سیٹل ہونے کے لیے ترغیبات دی جا رہی ہیں، ان کو پلان دیے جا رہے ہیں کہ کتنے پیسوں میں آپ باہر سیٹل ہو سکتے ہیں، فیس جو ہے آپ سیٹلمنٹ کے بعد دے دیں، فیس جو ہے ویزا لگنے کے بعد دے دیں۔ اور اس طرح کی ان میں کچھ اصل بھی ہیں، یعنی کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں، زیادہ تر ان میں فیک بھی ہیں۔ لوگ بیچارے جو ہیں 70 80 لاکھ روپیہ لگا کر باہر سیٹل ہونے کے چکروں میں ہیں، یہاں پر اپنی پراپرٹی بیچ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ باہر کیا حالات ہوں گے، یو کے میں کیا حالات ہوں گے، وہ اس چیز سے باخبر ہیں۔ بس ان کو ایک خواب دکھا دیے جاتے ہیں کہ وہاں پر بڑی اچھا آپ کو مل جائے گا، آپ کی جی 10 15 لاکھ روپیہ وہاں پہ مہینہ آمدن اسٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن وہ ان کے لیے تو بہت بہتر ہے جو اسکلڈ پرسن ہے، جن کے پاس اسکل ہے، جن کی ایجوکیشن اچھی ہے۔ ایجوکیشن میں بھی آپ کو پتہ ہے، اگر ایجوکیشن صرف تھیوریٹیکل ایجوکیشن آج کل کوئی معنی نہیں رکھتی، ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ضروری ہے، آپ کو اس میں اچھا جو اس کی آپ کی بنیاد ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کہیں باہر جا کے کام کر سکتے ہیں۔ باہر کہیں بھی چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، آپ کو وہاں جو ہے اس صورت میں آپ کی وہاں پر آپ وہاں پر ایک یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا آپ کے ساتھ وہاں پر ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ ایک نارمل آپ وہاں پر لائف گزارنے لائق ہوں گے۔ لیکن جو بیچارے جن کے پاس اسکل بھی نہیں ہے، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اور وہ یہاں سے اپنی پراپرٹیز وغیرہ بیچ کر 70 80 لاکھ روپیہ دے کر ان ایجنٹس وغیرہ کو باہر جاتے ہیں، تو وہاں جا کر ان کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے وہاں پر بھی کوئی اچھا انوائرمنٹ نہیں ان کو ملتا۔ یہاں پر اگر کوئی اچھی جاب کر رہا تھا، اس کو وہاں جا کر ٹیکسی چلانا پڑتی ہے، اس کو وہاں جا کر جو جیسے کسی پیٹرول پمپ پر نوکری کرنی پڑتی ہے، ڈش واشنگ کا کام کرنا پڑتا ہے، سویپنگ کا کام کرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ جو ڈلیوری بوائے ہے، یہ آج کل وہاں پر جو ہے زیادہ چل رہا ہے۔ اس طرح کے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ لگتا تو بہت اچھا ہے کہ جی ہم باہر سیٹل ہو گئے، ہمارے وہاں پر اچھا آمدن جو ہے وہ چل پڑی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کو کتنا وہاں سفر کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے، اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ جہاں کے جو مسائل ہیں انہی کا سامنا کرنا پڑے گا، انہی کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو ہی اچھا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے موو آن ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ اگر آپ کو کہیں پریشانی مل جائے تو آپ اس کے چکر میں اپنا گھر چھوڑ کے جہاں آپ کو عیش و عشرت نظر آ رہی ہے بظاہر طور پر آپ وہاں موو ہو جائیں، وہاں کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر آپ عیش و عشرت کے چکر میں کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی اسٹرگل کے لیے کیا ہے، کوشش کے لیے کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے تو نہیں پیدا کیا کہ آپ کا ایک مقصد رہ گیا صرف آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے، پیسہ کمانے کے لیے آپ کہیں موو ہو جائیں۔
مجھے تو ویسے بھی یہ ایک بزدلی لگتی ہے کہ عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ بندہ پیسہ کمانے کے لیے بیرون ملک شفٹ ہو رہا ہے یا بیرون ملک جا کے کام کر رہا ہے، جبکہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کو اچھے مواقع ملتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ کام کرنے لائق ہیں، اگر آپ اسکل کی بیس پہ وہاں جا رہے ہیں تو اسکل کی بیس پہ تو یہاں پر بھی آپ کو بہت اچھی جو ہے موقع ملتے ہیں، بہت اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کہنے پر آ کر اپنا سب کچھ بیچیں، وہاں پر چلے جائیں، وہاں جا کر آپ کا مائنڈ میچ نہ ہو، پھر آپ نے وہاں پر تھرڈ کلاس سٹیزن ہی رہنا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ وائٹ کالر جاب بھی کر لیں، وہاں پر آپ نے تھرڈ کلاس سٹیزن ہی رہنا ہے۔ آپ کو وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں انڈین کی زیادہ تعداد ہوتی ہے، سکھ کی زیادہ تعداد ہوتی ہے، یہ لوگ آپ کا جو ہے وہاں پر جینا جو ہے دوبر کر دیتے ہیں۔ آپ کو ویسے تو اگر آپ کو فیل نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر وہ آپ سے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ کو پھر وہ فیل ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہاں تو قانون بہت سخت ہے، لا بہت سخت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو گریبان پکڑ لے گا کوئی، لیکن کچھ ایسی چپتی ہوئی باتیں آپ کی آپ سے کر دی جائیں گی جو آپ کو فیل ہوں گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ بندہ جب تک پاکستان میں ہے، پاکستان میں کو برا بھرا بھلا کہتا ہے، لیکن جب باہر جا کے کوئی پاکستان کے بارے میں بات کرے تو پھر وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے وطن کے بارے میں، میرے ملک کے بارے میں اس نے غلط بات کی ہے، پھر بندہ اندر اندر اڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہاں پر سردی اتنی بے شمار ہوتی ہے، بندہ کام کرنے لائق نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو اچھے موسم آپ کو ملتے ہیں، کام کرنے کے موسم ملتے ہیں۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں جا کے برتن بھی دھو لوں گا، میں وہاں جا کے پمپ پہ بھی نوکری کر لوں گا، میں ٹیکسی بھی چلا لوں گا، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مشکل اور ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے آپ اپنے ملک میں رہیں، یہاں پر آپ اپنی اسکل کو انہانس کریں، اپنا نالج ہے اس کو بڑھائیں، انٹرنیٹ پہ جو ہے آپ کام کریں، انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں، فائیور ایسی فری لانسنگ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان کے تھرو۔ اس کے علاوہ یوٹیوب، فیس بک، اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں، بندے میں قابلیت ہونی چاہیے۔ آپ یہیں پر رہیں، یہیں پر اپنے لیے کام کریں، اپنے لیے مواقع ڈھونڈیں، اپنی اپرچونیٹیز ڈھونڈیں، اپنے لیے اسکل ڈیولپ کریں، اپنی ایجوکیشن امپروو کریں، یہیں پر کام کریں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نہ جائیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ کتنا مشکل ہے ان ماں باپ کے لیے جن کی اولاد ان کو بڑھاپے میں چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے سیٹل ہونے، یعنی کہ مقصد یہ صرف یہ ہے کہ میں وہاں جا کے پیسہ کما لوں، میں عیش و عشرت کی زندگی گزار لوں، میرے آگے جو بچے ہیں ان کو وہاں کا نیشنلٹی مل جائے، اور اس چکر میں وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ دار، ان سب کو چھوڑ کے باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی ٹف ٹائم چل رہا ہے، واقعی ٹف ٹائم چل رہا ہے، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا انسان کی زندگی کا مقصد عیش و عشرت کرنا ہے، کیا اس کو یہ ہے کہ جی میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں؟ اگر انسان اپنا بنیادی مقصد اگر سمجھ لے تو پھر وہ اس طرف بالکل بھی نہیں آئے گا، وہ یہیں پر بیٹھ کر اسی حالات کا مقابلہ کرے گا۔ انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے، پاکستان کی کو اچھائی کی طرف جائے گا انشاءاللہ، اور یہاں پر بھی آپ کو اچھی سہولیات ملیں گی۔ ہم امید کر سکتے ہیں، امید کا دامن ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اور یہی ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔